السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو تاریخ کے اوراق یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی تاریخی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں دارفور خطے پر ایک انتہائی مشہور سلطان کا راج تھا، جس کو یہ خطہ جانتا تھا کیونکہ اس کے پاس سیاسی شعور تھا، جس کی وجہ سے سوڈان اور باقی افریقہ کے باقی مقامی رہنماؤں سے ممتاز تھا۔ وہ سلطان علی دینار تھے۔ سلطان دینار کو اس کے کام کی وجہ سے سوڈان میں ان کو فخر سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کعبہ کو ڈھانپنے کے لیے کعبہ کا غلاف تیار کروایا، حاجیوں کی مدد کرنے کے لیے اور ان کے لیے سڑکیں محفوظ بنائیں اور پانی پینے کے لیے کنویں کھدوانے جیسے کام کیے۔ جب انگریزوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف مزاحمت کی تو سلطان نے خلافت عثمانیہ کی حمایت کی تھی، جس کی وجہ سے ترکوں میں بھی ان کا کافی چرچا ہے۔ سلطان علی دینار کا تعلق فر لوگوں سے تھا جو اب بھی جنوب مغربی سوڈان میں رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ درفر شہر ان کے نام سے منسوب ہوا۔ ان کا اصل نام محمد علی تھا۔ جہاں تک دینار کی بات ہے تو اس کا مطلب دارفوریان بولی میں یہ ہے کہ یہ شخص آگ سخت، مضبوط اور بہادر آدمی ہے۔ جب دینار ایک جوان تھا، مہدی دارفور خطے پر قابض تھے، جہاں وہ اس وقت اس خطے کے دارالحکومت الفاشر شہر میں آباد تھے، جبکہ فر کے لوگ جنوب مغربی حصے میں آباد تھے۔ جیبل ماررا اور ابو الخیرات جو علی دینار کے چچا تھے، اپنے لوگوں کے حکمران تھے۔ پرسرار حالات میں ابو الخیرات کی موت کے بعد علی دینار نے حکومت سنبھال لی، جسے مہدیوں نے 1892 میں الفشر کے پاس طلب کیا تھا۔ اس وقت ان کے جانشین عبداللہ سے بیعت کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ مہدیہ کے خاتمے کے بعد ابو کوڑا نامی شخص نے الفشر علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا، لیکن علی دینار اس علاقے پر اپنا کنٹرول مسلط کرنے میں کامیاب رہا۔ ابو کوڈا کے تخت سے دستبردار ہونے کے بعد سلطان علی دینار نے لڑائی کے بغیر اپنے آپ کو حکمران قرار دے دیا تھا۔ مہدی ریاست کے خاتمے کے بعد حریفوں کی طاقت خطرناک عزائم کے ساتھ دارفور علاقے کی طرف بڑھنے لگے۔ ان میں سے ایک ابراہیم علی بھی تھے، جنہوں نے انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی اور انہیں اس بات پر راضی کیا کہ وہ علی دینار کا مقابلہ کرنے اور اس خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کی حمایت کریں۔ تاہم انگریزوں نے پایا کہ سوڈان میں تنازع پیدا نہیں ہونے دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ اس طرح کے تنازع سے خزانے کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اس کی وجہ دارفور کی دوری اور پکی سڑکوں کی قلت تھی۔ انگریزوں کی غیر جانبداری نے ہنگا کی لڑائی میں ابراہیم علی پر فتح حاصل کرنے کے بعد علی دینار کو دارفور میں اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی اجازت دی، اور اس فتح کے بعد دینار نے اس بات کا یقین دلا کر انگریزوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی کہ وہ سوڈان کی حکومت کے ساتھ ہیں، جس سے انہیں موجودہ دور میں دوست سمجھا جائے۔ دینار نے انگریزوں سے ہمیشہ کے لیے اچھے تعلقات قائم نہیں رکھے تھے، کیونکہ سلطان دارفر خطے پر حکومت کرنے میں بڑی آزادی دکھاتا تھا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یہ علاقہ سوڈان کی حکومت کے زیر کنٹرول ہے جو انگریزوں کے ماتحت ہے، اگرچہ علی دینار اس بات کی تصدیق کرنے کے خواہش مند تھے کہ دارفور علاقہ وقتاً سوڈان کی حکومت کے ماتحت ہے، اور وہ 1915 تک سوڈان کے حکمران کو خراج ادا کرتا رہا۔ پھر بھی دینار ایسا برتاؤ کر رہا تھا جیسے دارفور علاقہ ایک آزاد ریاست ہو۔ وہ کسی بھی سرکاری ملازم کو خطے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ برطانوی سفیروں سے دارفور میں ملاقات سے گریز کرتا تھا۔ انگریزوں کے پاس علی دینار کے ساتھ معاملات کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ یہ شخص دارفور کے علاقے پر اپنی تسلط مسلط کرنے میں کامیاب تھا، اور اگر وہ اسے تبدیل کرنا چاہتے تو انگریزوں کو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑتی۔ اپنے اقتدار کے دوران ہی علی دینار نے اقتصادی، معاشرتی اور فوجی لحاظ سے دارفور خطے کی بحالی پر کام کیے۔ علی دینار مذہبی تھا اور اسلامی قانون کی تعلیمات پر مبنی ریاست کے قیام میں دلچسپی رکھتا تھا، لہٰذا اس نے قرآن مجید اور شرعی عدالتیں اور حفظ کرنے کے مراکز قائم کرنے کا کام کیا، اور اسلامی طرز عمل کی بنیاد پر
اپنی ریاست کا انتظام بھی منظم کیا۔ شاید سلطان کا سب سے نمایاں کام، جس کی وجہ سے سوڈانی آج بھی بڑے فخر کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، جو اس نے سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ضرورت مندوں کی مدد بڑے پیمانے پر شروع کی تھی۔ حج کے قافلوں کے لیے باقاعدہ زرعی اجناس کی فراہمی کا نظام بنایا تھا۔ سلطان دینار کی فوجیں مغربی افریقی ممالک سے مکہ کی طرف سے آنے والے زائرین کے قافلوں کو محفوظ بنانے کے لیے کوشاں تھیں، جو سلطنت کے دارالحکومت الفشر شہر سے گزر رہی تھی۔ اس نے دارفر کے دارالحکومت الفشر شہر میں خانہ کعبہ کے غلاف کی تیاری کے لیے ایک فیکٹری قائم کی تھی، اور تقریباً 20 سال تک اس نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا، اور سلطان دینار کو ابوار علی میقات بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہ میقات مدینہ منورہ میں ہے، جہاں اہل مدینہ حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، اور سلطان دینار نے مسجد الحیفا کی تجدید اور تعمیر بھی کروائی تھی۔ سلطان علی دینار نے مقدس سرزمین میں کنویں کھودنے، حجاج کے قافلوں کو اجناس کی فراہمی کا کام کیا، اور سوڈانی مورخین نے تصدیق کی ہے سعودی عرب میں ابیار علی نامی مشہور کنویں سلطان علی دینار کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ برطانیہ کے ساتھ علی دینار کے معاملات کو ڈگری ڈپلومیسی کی خصوصیت دینے کے بعد، پہلی جنگ عظیم میں ترکوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے بعد دونوں فریقوں کے مابین کشمکش بے نقاب ہو گئی۔ جنگ کے آغاز سے ہی علی دینار نے خلافت کی طرف اپنی حمایت کا اعلان کیا، اور اس نے اپنے اور سوڈان حکومت کے مابین معاہدوں کو توڑ دیا جو 1915 میں انگریزوں سے کیے تھے، اور اس نے حکومت کو خراج دینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شاید مذہبی منشا سب پر نمایاں وجہ تھی، جس کی وجہ سے علی دینار نے ترکوں کی حمایت میں برطانوی اور فرانسیسیوں کے خلاف ڈٹ گئے، جسے انہوں نے کافر کہا تھا۔ علی دینار کے انگریزوں کے خلاف ترک باشندوں کی واضح حمایت کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس بار فوجی محاذ آرائی سے کوئی بچنے والا نہیں۔ انگریزوں نے سلطان علی دینار کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز اس کے اختیار کو کمزور کرنے کے لیے قبائل کو اس کے خلاف کھڑا کر کے کیا، لہٰذا انہوں نے سلطان کے خلاف تحریک پیدا کرنے کے بعد ان قبائل کو مسلح کر دیا۔ علی دینار کی فوج کے ختم ہونے کے بعد انگریزوں نے اگلے مرحلے کی طرف بڑھنا شروع کیا، اور لایا کی لڑائی سلطنت کی فوج اور الفشر کے نواح میں برطانوی نوآبادیاتی قوتوں کے مابین ہوئی، اور نومبر 1916 میں انگریزوں نے 3600 جنگجوؤں کی دارفور فوج کو ختم کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور جنگ میں دارفور فوج کے 1000 کے قریب افراد مارے گئے۔ برطانیہ نے افریقی ممالک میں پہلی بار طیارے کا استعمال کرتے ہوئے الفشر کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سلطان اور اس کے لوگوں کو جبیل علاقے میں مار بھگایا تھا، جہاں اسے اپنے ایک پیروکار کے ذریعے صبح کی نماز کے دوران قتل کر دیا گیا تھا۔ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے سلطان علی دینار کے محل کو اپنا صدر مقام بنا لیا، اور یہ ملک کی آزادی کے بعد قومی ورثہ کے طور پر محفوظ تھا، اور 1977 میں یہ ایک میوزیم میں تبدیل ہو گیا جو سلطنت اور قدیم نوبیاتی تہذیبوں کا تاریخی ورثہ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے علی دینار کے اعزاز میں 2006 میں سوڈان کا دورہ کرنے کے بعد اس محل کی بحالی کا فیصلہ کیا، جو انگریزوں کے خلاف اپنی جنگ میں ترکوں کے ساتھ کھڑے تھے۔